السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بلندیاں نصیب ہوں، اور یقیناً ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ آج جس سیٹ پر اس کا استاد بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، کل کو یہ بھی اسی سیٹ پر بیٹھ کے پڑھائے۔ تو ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا میتھڈ ہے، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مراد کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم ترقی پا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ ایسا کام کون سا ہے؟ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتلانے والا ہوں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی گفتگو کا موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے سوال کرنے کے آداب۔ ناظرین کرام، مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں تو وہ اپنے امام سے سوال کیسے کرے، یا پھر اگر وہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اپنے استاد سے سوال کیسے کرے، یا پھر وہ ایک عامی آدمی ہے تو علماء سے سوال کیسے کرے، یعنی علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، یہ ہے ہمارا موضوع۔ ناظرین کرام، چلیے باقاعدہ موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، اس سلسلے میں پہلی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حسن نیت کے ساتھ سوال کرے، یعنی انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ جو مجھے مسئلہ بتایا گیا میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ اگر میری مرضی کے مطابق ہوا تو میں عمل کر لوں گا، لیکن اگر میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو میں کہوں گا کہ جناب میرے پیر کی بات یہ ہے، امام کا قول یہ ہے، مفتی کا فتویٰ یہ ہے، سوسائٹی کا رسم و رواج یہ ہے، میرے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے، بیوی کا مشورہ یہ ہے، بچے کا نخرہ یہ ہے۔ یہ ناظرین کرام ساری چیزیں نہیں چلنے والی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے قطعاً کہ جب اس کے سامنے رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے تو وہ چونکہ چنانچہ کرتا پھرے، بلکہ چپ چاپ مان لے۔ اصل بات یہی ہے۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کیسے کیا جائے، آداب کیا ہیں، اس سلسلے میں دوسری بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرے، یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو ہے اپنے استاد کو آزما رہا ہوں۔ آزمانے کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں۔ ناظرین کرام، استاد کو آزمانے کے لیے سوال کرنا یہ استاد کی گستاخی میں آتا ہے۔ اب استاد جو ہے اس کو پڑھاتے ہوئے 5 10 15 20 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہمیں ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں کلاس میں آئے ہوئے کو تو ہم استاد کو آزمانے لگے ہیں۔ اتنی بری بات ہے یہ۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، اس سلسلے میں تیسرا ادب جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان سوال کرے تو یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے کہ میں اگلے بندے کو عاجز کروں، یعنی مطلب یہ کہ ایک بڑی کلاس بیٹھی ہے اور میں استاد جی سے سوال کرتا ہوں، استاد جی کو نہ آیا تو میں لڑکوں کو باور کراؤں گا کہ جناب دیکھو استاد جی چھوٹے ہوں میں بڑا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ استاد کی گستاخی میں یہ بھی بات آتی ہے، یعنی استاد کو عاجز کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، اس سلسلے میں چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ علماء کا مذاق اڑانے کے لیے سوال نہ کریں ان سے کہ اگر ان کو نہ آیا تو ہم ان کا مذاق اڑائیں کہ بھائی اتنی چھوٹی بات نہیں آتی ان کو، تو بھائی پھر کیا ہو گیا، اگر نہیں آتی تو انسان ہے نا، نہیں آتی پھر کیا ہوگا، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر، آپ کو بھی تو نہیں آتی۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں، اس سلسلے میں پانچویں بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ سوال وہ کریں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو یا پھر عمل کے ساتھ ہو جیسے توحید کے بارے میں سوال کیا جائے یا پھر نماز روزے حج زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے۔ ناظرین کرام، ہم فالتو چیزوں میں پڑ گئے۔ ہم علماء سے کیا سوال کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ کیا مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ کہ ناظرین کن باتوں میں ہم پڑ گئے۔ اچھا، جو کام کی چیزیں ہیں جیسے توحید کی کتنی قسمیں، پھر اسی طریقے سے شرک کی کتنی قسمیں، عقیدے کے بارے میں سوال ہے نا۔ پھر کون کون سے اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، نکاح کی شرطیں کتنی، کیا یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آتے، فالتو چیزوں میں ہم پڑ گئے۔ تو ناظرین کرام ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کے اس سلسلے میں چھٹی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فرضی سوال نہ کریں، یعنی اگر ایسے ہوا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہوا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ بھائی جب ہوگا تو تب دیکھی جائے گی۔ جو باتیں ہو چکی ہیں نا آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ کیا آپ کو ساری باتیں آتی ہیں جو ابھی واقع ہو چکی ہیں، جو آپ آئندہ میں پڑھ گئے؟ تو ناظرین کرام، آپ وہ سوال کریں جو ہو چکے ہیں، جو واقعات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں، جو نہیں ابھی ہوئے ان کو چھوڑ دیں۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں ساتویں بات یہ ہے کہ آپ عالم سے سوال کیجئے جو علم والا ہے، علم رکھتا ہے، کسی جاہل سے سوال مت کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ علم کے ساتھ ظلم ہے جب ہم کسی جاہل سے سوال کریں گے۔ آپ دیکھیں نا، علم کو آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں اس کا مقام نہیں تھا، تو ظلم بھی تو اسی کو کہتے ہیں۔ آج گمراہی کیوں پھیلی ہوئی ہے ہر طرف؟ کہ ہم نے جاہلوں کو اپنا جو ہے وہ مفتی بنا لیا۔ ناظرین کرام، علم علماء سے کیسے حاصل کیا جائے، آداب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں آٹھویں بات یہ ہے کہ آپ جب کسی عالم سے سوال کریں تو دلیل پوچھیں کہ بھائی دلیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نحل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل علم سے سوال کرو دلائل کے ساتھ، پوچھو کہ دلائل کیا ہیں۔ ناظرین کرام، آج گمراہی ہر طرف کیوں پھیل چکی ہے؟ مولوی ہمیں دلیل نہیں بتاتا، اصل میں ہم مانگتے نہیں، جو کہتا ہم چپ چاپ مان لیتے ہیں کہ بڑی سچی بات کہہ دی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ صحیح ہو مسئلہ، ہر مسئلہ آپ کو صحیح بتائے۔ اور ناظرین کرام، جب آپ دلیل پوچھیں گے نا، اپنے مولوی سے دلیل پوچھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی قرآن نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے یا پھر حدیث نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ میں تو مولوی کے پیچھے چل رہا ہوں، مولوی نے مجھے ایسے گائیڈ کیا۔ ناظرین کرام، علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں؟ علماء سے سوال کیسے کیا جائے؟ اس سلسلے میں نویں بات یہ ہے کہ آپ جب سوال کریں علماء سے تو ایسا سوال نہ کریں جس سے فتنہ کھڑا ہو جائے۔ جیسے قاری صاحب سوال ہے کیا کہ قاری صاحب موجودہ گورنمنٹ کافر ہے، او بھائی تیرا کی لینا دینا ہے اس گل نال، تو اپنا کام کر۔ تو ایسا سوال نہ ہو جس سے فتنہ کھڑا ہو۔ ناظرین کرام، علماء سے سوال کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں 10ویں بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوال وہ نہ کریں جو چیز اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ بھائی ہمیں کیا پتا کیسے؟ سب کو پیدا کیا اللہ نے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من ذلک۔ حضرین کرام، یہ بہت خطرناک سوال ہے، آپ نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے نا، ان کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتلائی۔ ہماری عقلیں چھوٹی، ہماری عقل میں ہی نہیں یہ چیزیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اس کی شان کو جیسے لائق ہے وہ ویسے ہی ہیں۔ ہم اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، ہمارے لائق یہی، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ 10 آداب تھے، 10 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ علماء سے سوال کیسے کیا جائے۔ ناظرین کرام، میں نے اپنی اس گفتگو کے شروع میں ایک آپ کو مقدمے میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں لیکن کل ہم پڑھائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم ترقی کریں کیسے ہو سکتا ہے جب ہم استاد کے ادب کا خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
नाज़रीन किराम, इसलिए हमें चाहिए कि इन आदाब का ख्याल रखें जब हम उस्ताद से, इमाम से या उलमा से सवाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इल्म भी आएगा और हमें तरक्कियां भी मिलेंगी। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन के बटन को जरूर आपने प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आखिर में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मुस्तकिल एक वीडियो मौजूद है कि उस्ताद के आदाब क्या हैं। यहाँ तो मैंने सवाल करने के आदाब क्या सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पर बात की, लेकिन वैसे उस्ताद के आदाब क्या हैं इस पर हमारी वीडियो एक मुस्तकिल मौजूद है, टीचर डे के हवाले से आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।